حضرت نعمان بن بشیر کھڑے ہو کر خطاب کرتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو تم لوگ حضرت امام حسین کی بیعت قبول کر رہے ہو، پیچھے مت ہٹنا، اس لیے کیونکہ یزید اپنے سارے پیترے آزمائے گا، تم کو دور کرنے کی اور اپنی بیعت قبول کرنے کی تم پر سازشیں کرے گا، تم پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالے گا، لیکن چونکہ تم اب امام حسین کے ہاتھ پر قبول کر چکے ہو بیعت، تو پیچھے مت ہٹنا۔ آپ نے یہ خطبہ پڑھا تو وہاں پر ایک آدمی بیٹھا تھا، اور چونکہ وہاں سے اٹھ کر چلا آیا کہ یہاں پر نعمان بن بشیر جو کہ گورنر ہیں کوفہ کے، یا تو یہ کمزور لگتے ہیں یا تو یہ کمزوری کا ناٹک دکھا رہے ہیں اور یہ امام حسین کی طرف ہو گئے ہیں۔ یہاں پر مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں امام حسین کے بھائی، 40,000 لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، یہاں کا ماحول بہت درہم برہم ہو چکا ہے، آپ جلدی سے جلدی یہاں پر کسی اور گورنر کو بھیجیں کیونکہ یہ ہینڈل نہیں کر سکتے، یہ انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یزید نے جب اتنا دیکھا، خط سنا پڑھا، تو اس کا جو ہے دماغ کھول گیا، وہ آگ ببولا ہو گیا، اور فوراً اس نے ایک خط لکھا ابن زیاد کو، عبید اللہ ابن زیاد کو، اور کہا عبید اللہ ابن زیاد تم جاؤ کوفہ میں، تمہیں میں نے گورنر چن لیا ہے، اور تم وہاں کا ماحول دیکھو، وہاں بہت نظام درہم برہم ہو چکا ہے، ایسا ایسا معاملہ ہے، ایسے ایسے حالات ہیں وہاں کے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے وہاں اپنے بھائی کو وہاں پر اپنا جانشین مقرر کیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا فوراً۔ اب چونکہ ادھر حضرت امام حسین کو بلانے کے لیے خط پہنچ چکا تھا، تو لوگ انتظار میں تھے کہ کب حضرت امام حسین آئیں اور کب ہم اور ان کا استقبال کریں، ان کا خیر مقدم کریں، ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں، ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ دیں۔ تو ادھر چونکہ امام حسین کی تشریف آوری کے لیے لوگ آس لگائے بیٹھے تھے، اور ادھر ابن زیاد وہاں سے نکل چکا، رات کا سناٹا تھا، رات کے سمے ابن زیاد کوفہ کے اندر داخل ہوا جازی لباس پہن کر تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں۔ داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین آ گئے ہیں، لوگ نعروں سے استقبال کرنے لگے یہ سمجھ کر کہ حضرت امام حسین آئے ہیں۔ جب زیادہ بھیڑ جمع ہونے لگی اور اس کی سواری چلنے میں دقت ہو رہی تھی، تو اس کا جو خادم تھا اس نے چیخ کر کہا اے لوگو تمہیں دکھتا نہیں ہے یہ حسین نہیں ہے، یہ کوفہ کے نئے گورنر ابن زیاد ہیں۔ جب لوگوں کو یہ پتا چلا تو لوگ مایوس ہو گئے، اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اب وہ وہاں سے گورنر ہاؤس تک گیا اور صبح میں اس نے تقریر کی، اس نے خطبہ دیا کہ اے کوفہ والو سنو، یہ میری پہلی اور آخری تقریر ہے، اس کے بعد میں تم سے کوئی خطاب نہیں کروں گا، ڈائریکٹ تمہاری گردنیں اڑاؤں گا۔ یہ میری تقریر کو آپ سن لینا اور سمجھ لینا، جو لوگ ہمارا ساتھ دیں گے وہ بچ جائیں گے، جو حسین کا ساتھ دیں گے وہ مر جائیں گے۔ اگر کسی نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں رکھا یا مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی امام حسین کی، اس کا سر ہوگا اور میری تلوار ہوگی، ہم اپنی تلوار سے اس کی گردن کو کاٹ دیں گے، اس کو جان سے مار دیں گے، تحت ایک کر دیں گے۔ اگر تم اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو تو تم مسلم بن عقیل کا ساتھ دینا، اگر تمہارے اندر یہ طاقت اور ہمت ہے تو مسلم بن عقیل کا ساتھ دینا، اگر تم میرا ساتھ دو گے تو بچے رہو گے، اور مسلم بن عقیل کو اپنے گھر سے باہر کر دو گے، ان کی بیعت توڑ دو گے تو تم بچے رہو گے، اگر تم نے ان کا ساتھ دیا تو تم مر جاؤ گے، اور تمہاری گردنیں کاٹ کر تمہارے گھروں کے دروازے پر لٹکا دیا جائے گا۔ کوفہ والوں نے جب یہ اس کی تقریر سنی، اس کا خطبہ سنا، تو کوفہ والے پریشان ہو گئے، ہلچل سی مچ گئی، چونکہ کوفہ والوں کے دل میں یہ پڑنے لگا کہ اگر ہم نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا، حسین کا ساتھ دیا، تو یہ مجھے مار ڈالے گا، اور ہمیں نہیں ہمارے پورے پریوار کو مار ڈالے گا۔ لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ جو حسین کے سچے عاشق ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ان کا سر کٹیں یا رہیں وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے، لیکن یہ حسین کے سچے عاشق تھے ہی نہیں، یہ تو ابن زیاد کی اسی تقریر سے ڈر گئے، ابن زیاد کی اسی دھمکی سے ڈر گئے، کیونکہ اگر حسین کے سچے چاہنے والے ہوتے، مسلم بن عقیل کے سچے چاہنے والے ہوتے تو مسلم بن عقیل کا ساتھ دیتے۔ مغرب کی نماز حضرت مسلم بن عقیل نے پڑھائی، پیچھے 500 لوگ تھے، جب سلام پھیرا تو ایک بھی پیچھے موجود نہیں تھا، کر دی غداری۔ جہاں 40,000 لوگوں کا ساتھ تھا مسلم بن عقیل کو، اب وہاں صرف تنہا مسلم بن عقیل رہ گئے، تنہا۔ اب آپ ذرا سوچیں
کہ ایسی جگہ ہو جہاں آپ مہمان کے طور پر گئے ہوں، جہاں آپ کا کوئی نہیں ہو، بالکل کوئی رشتہ دار نہ ہو، آپ کے چاہنے والے وہاں بہت نکل آئیں اور ایک ہی پل میں سارے لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں، ایک ہی پل میں سارے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، آپ کو مارنے پر تل جائیں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہوگی، بس اپنے گھر والوں کی یاد آئے گی، اپنے بھائی بہن کی یاد آئے گی، اپنے ماں باپ کی یاد آئے گی۔ ہم مر جائیں گے تو کوئی بات نہیں، ہماری ماں ہم پر آس لگائے بیٹھی ہے، ہمارا باپ ہم پر آس لگائے بیٹھا ہوا ہے، ہمارے بھائی بہن ہم پر آس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم مر جائیں گے تو ہمیں تو کوئی غم نہیں، لیکن ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن کیسے، ان پر کیا گزرے گی؟ اگر آپ ذرا سوچیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو آپ یہی سوچیں گے نا۔ حضرت مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے، ایک ہی بات ان کو ستا رہی تھی، لوگوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، ہم یہاں تنہا ہو گئے، میرا بھائی حسین اپنے پریوار کے ساتھ آ رہا ہے، ہم نے تو انہیں خط لکھ کر دیا ہے کہ یہاں تو سب ٹھیک ہے، 40,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں، لیکن انہیں کیا پتا کہ یہاں تو 40,000 کیا، یہ تو سارے کے سارے لوگ ہمارے دشمن ہو چکے ہیں، سارے کے سارے لوگ اب ساتھ چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ ابن زیاد کے ڈر سے سب اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے ہیں، اور ہمارے لیے تو کوئی جگہ یہاں باقی نہیں رہی، سب لوگوں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے اور مسلم بن عقیل کو اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہے۔ تنہا مسلم بن عقیل ایک ہی بات یاد کر کر کے رو رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوگا، اپنے پریوار کے ساتھ وہ جب یہاں آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت مسلم بن عقیل آگے بڑھتے ہیں، اب حضرت مسلم بن عقیل جس کے دروازے پر جاتے ہیں اس کا دروازہ کھولا نہیں، حضرت مسلم بن عقیل جس کے دروازے پر جاتے ہیں اس کا دروازہ بند۔ اب حضرت مسلم بن عقیل ہانی کے گھر جاتے ہیں، ہانی چونکہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے اپنے گھر میں جگہ دی۔ ابن زیاد کا کیا اعلان تھا کہ اگر کوئی اپنے گھر میں جگہ دے گا مسلم بن عقیل کو تو اس کو تحت ایک کر دیا جائے گا، اس کی گردن کاٹ کر اس کے دروازے پر لٹکا دی جائے گی، لہٰذا مسلم بن عقیل کو کوئی بھی اپنے گھر میں جگہ نہیں دے سکتا۔ لیکن ہانی نے پھر بھی اپنے گھر میں جگہ دی، ان کو کھانا کھلایا، ان کو ایک کمرہ دے دیا کہ آپ اسی میں رہیں اور باہر نہ نکلیں۔ بس چند ہی لوگ تھے کہ جن کو معلوم تھا کہ ہانی کے گھر حضرت مسلم بن عقیل ہیں۔ اب وہی لوگ آتے جاتے، کبھی آتے کبھی جاتے، حضرت مسلم بن عقیل سے ملتے اور چلے جاتے۔ اب ابن زیاد نے کافی ڈھونڈایا، پورے کوفہ میں ڈھونڈایا، لیکن مسلم بن عقیل نہیں ملے۔ ابن زیاد نے کیا کیا کہ اپنے ایک غلام کو بلایا اور کہا 3,000 درہم لے، اور مسلم بن عقیل کو کسی طریقے سے بھی ڈھونڈ کے لا، یہ تیری ٹرک ہے۔ مسلم بن عقیل کو وہ ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا، وہ گیا مسجد کوفہ میں، کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد وہاں پر اس نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ ایک بزرگ کے پاس آیا جو کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، ان کے پاس جا کے کہنے لگا کہ میں اہل بیت کا سچا عاشق ہوں، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں۔ اب چونکہ میں 3,000 درہم لایا تھا، میں ملک شام سے آیا ہوں، اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اہل بیت کے کوئی بزرگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں یہ 3,000 درہم بھی ان کو دے دوں اور ان سے ملاقات بھی کر لوں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ تم پھر میرے پاس کیوں آئے؟ مسجد میں تو بہت لوگ تھے۔ اس نے کہا آپ کے چہرے پر ایک عجیب، ایک الگ رنگت ہے، ایک الگ رونق ہے، میں نے سوچا کہ آپ ضرور اس بزرگ سے ملے ہیں، اسی لیے آپ کا چہرہ اتنا چمک رہا ہے۔ کہا تم صحیح کہہ رہے ہو، میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، اہل بیت کا ساتھی ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، تو پھر مجھے ملواؤ نا ان بزرگ سے۔ کہا ٹھیک ہے، کہا چلیے میں ان سے آپ کی ملاقات کرواؤں گا۔ اب یہ جو ابن زیاد کا جو غلام تھا، یہ اس بزرگ کے ساتھ چل دیا پیچھے پیچھے، ہانی کے مکان پر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کے پاس اس کو لے گئے، اس نے دیکھا، سلام کیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا میں آپ کا بہت بڑا دیوانہ ہوں، آپ کو چاہنے والا ہوں، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، میں 3,000 درہم آپ کے پاس لایا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اس کے 3,000 درہم لے لیے اور کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا کرتا کہ روز پورا دن حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ رہتا اور شام کو آتا اور ابن زیاد کو پوری خبر پہنچاتا۔ ابن زیاد بہت غصہ ہوا، ابن زیاد نے ہانی کو بلایا۔ اب چونکہ ہانی جو تھے ابن زیاد کے ساتھ ان کے پہلے کے تعلقات تھے،
تو ابن زیاد نے ہانی کو جب بلایا تو ہانی کو یہ پتا تھا کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر پہ ہیں، تو یہ تنے تنہا اکیلے چلے گئے۔ جب گورنر ہاؤس پہنچے تو ابن زیاد نے کہا ہانی تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تم نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں چھپا کے رکھا ہے؟ تو ابن زیاد نے جب اتنا کہا تو ہانی نے کہا نہیں، انہوں نے انکار کیا کہ تمہیں ایسی خبر کس نے دے دی، ہمارے گھر میں تو مسلم بن عقیل نہیں ہے۔ انہوں نے انکار کیا کہ